السلام علیکم ناظرین، گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عائشہ، کیا حال چال ہے؟ سر کیسے مزاج ہیں وفاقی دارالحکومت کے اور آپ کے؟ وفاقی دارالحکومت اور آپ کے ہمارے مزاج تو ہم بعد میں بتائیں گے۔ ایران کے مزاج جو ہیں وہ میں ایک لوکل شاعری کی تھوڑی سی اس میں چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اوکے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ اندویاں راہواں اوکھیاں سن، کچھ آبنائے ہرمز بھی تنگ سی، کچھ امریکی صدر بھی پاگل سی، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اس مرن کے شوق میں ایران نے اعلان کر دیا کہ اب وہ پاکستان نہیں آ رہے مذاکرات کرنے کے لیے۔ ویسے تو اچھا کوئی بھی ایران کی جگہ ہو نا، وہ ایسا ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ جو حرکت کی ہے امریکہ نے، ایران کا تجارتی جہاز روکا، جب وہ نہیں رکا تو اس کو فائر مار کے اس میں سلاخ کر دیا۔ بالکل۔ اب وہ اس کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ آپ اس سیز فائر کی پابندی کا خلاف ورزی کر رہے ہو۔ آپ نئے حرمز پہ آپ کا کنٹرول کیوں ہوگا؟ جب ہم نے کھول دیا ہے تو وہ سب کے لیے کھولنی چاہیے اور ہمارے لیے بند کرنی ہے۔ بالکل، جبکہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم کھول رہے ہیں تو آپ نے ہمارے لیے باقی دنیا گزر رہی ہے ایران کے لیے۔ مگر یہ جو ناقابل اعتماد ہے امریکہ، پہلے بھی اس نے وائلیشن کی، پھر وائلیشنز کی ہیں، اور سر میں تو آپ کو پتا ہوگا، میں تو کہتی رہی ہوں، اس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ملک پاکستان کو آگاہ کر دیا کہ ہم نہیں آ رہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ گارنٹیز چاہتے ہیں سالڈ قسم کی، اگر کیونکہ ہمارا مقصد اپنے عوام کو پیس فراہم کرنا ہے، بالکل دنیا کو پیس فراہم کرنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جنگ جو ہے ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور خطے کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اچھا سر، میں یہ کہتی کہ اگر کڑی سے کڑی ملاتے رہیں تو پتہ چلتا رہے گا کہ ایران نے یہ عمل کیوں کیا، کیونکہ آپ نے بات کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ پہلے جب ایران کے مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت ان پہ حملہ کر دیا، 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی باقاعدہ طور پہ۔ تب اس کے بعد جب مذاکرات کی بات ہوئی، مذاکرات میں کہا کچھ جاتا ہے اور مذاکرات کے لیے جب کوششیں کی جاتی ہیں تو ایسے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوبویسلی اگر کوئی اور کنٹری بھی ہوتا تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا کہ ایک طرف تو ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دھمکی امیز رویے جو ہیں وہ ہم کیسے برداشت کریں گے۔ جو مختلف باتوں والی آپ نے بات کی ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ جو افزودہ یورینیم کسی کے حوالے کرنے والی بات ہے، یہ تو مذاکرات میں پوائنٹ تھا ہی نہیں، اور اس کو کس طرح ایڈ کیا جا رہا ہے، کس طرح ہم کسی کو بھی نہیں دیتے۔ پہلے یہ بھی چمک ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روس کو دے دیا جائے یا پاکستان کو دے دیا جائے یا چائنا کو، لیکن ایران نے تردید کیا۔ ایران نے کہا کہ ہم اپنا جو یورینیم افزودگی ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے، ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ تو ہے کہ ہم اتنے لمیٹڈ ٹائم تک 15 سال 20 سال جو بھی معاہدے میں جو مینشن ہے اس کے مطابق ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اپنا پلان کسی اور کو دے دیں تو یہ وہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح آپ نے ہرمز کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے جب ہم نے غیر مشروط کھول دی تو آپ کیسے ناکہ بندی کر رہے ہو یار، وہاں سے 7 سمندر پار سے آ کے یہاں پہ ہمارے علاقے میں آ کے ناکہ بندی کر رہے ہو اور ہمارے جہاز روک رہے ہو۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ظاہر ہے جو اس سٹیج تک مذاکرات پہنچانے کے بعد پوری دنیا ہے اسٹیک پہ، سب کی معیشتیں اسٹیک پہ ہیں، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ واپس دوبارہ جنگ شروع ہو جائے۔ تو چائنا نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ ہمیں یہ امریکہ کے استحکام پر تشویش ہے اور ہم اپنا مثبت رول پلے کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے آئے گا اور روس کو آنا چاہیے، باقی جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی آنا چاہیے۔ آپ نے ٹرمپ کا یہ بھی بیان سنا ہوگا سر، جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران ڈیل نہیں کرتا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، خطرناک حملے کروں گا۔ تو الٹیمیٹلی پھر ایران نے بھی یہ جواب دیا کہ اگر امریکہ حملے کرے گا تو ہم اس سے زیادہ شدت سے حملے کریں گے۔ مطلب دوبارہ سے خطے کو ایک جنگ میں جھونکنے والی بات ہے۔ یہ تو کوئی یقین بھی نہیں ہے اور ایسی خبر بھی نہیں ہے، لیکن جو چائنا کی جو کا بیان ہے کہ ہمیں تشویش ہے اور اپنا مثبت رول پلے کریں گے، اس سے لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا آگے آ کر امریکہ کو سمجھائیں گے، بہت ضروری ہے کیونکہ چائنا بھی نہیں چاہتا اور رشیا بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر مکمل ایران کا کنٹرول اس ابنائے ہرمز پر ہو جائے۔ وہ اس کو روکنا ان کے بھی انٹرسٹ میں، لہذا وہ اس سے گارنٹی لیں گے یا پھر یہ بھی ایران کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ دو بدو ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ پوری دنیا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس خطے کا باشندہ ہوتے ہوئے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے اس پورے خطے کو ایک ہو جانا چاہیے۔
بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اپنے ایک الگ ہی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا ایک الگ جزیرہ ہے, وہاں پہ تو پرسکون ہے, لیکن ہمارے خطے کو کسی باہر والے نے آ کر آگ میں جھونکا ہوا ہے. وہی 20 لاکھ اور سے یہاں پہلے پہ جو ممالک موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ ایکشن لے کہ اپنے امن کو تو آپ بحال رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں اس خطے کے پورے امن کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا جیسے ہے. 20 لاکھ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ جتنی بھی بڑی جنگ ہو جائے امریکہ کو اس کا نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے, اس کے ہتھیار بالکل بکتے ہیں بالکل اور اس کو جو ہے ریونیو ملتا ہے, اس کی اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے, اس سے وہ پروفٹ کماتا ہے, جو ٹرمپ کا بڑا بزنس ہے. جنگ شروع ہوئی ہے, اس جنگ کے بعد خلیجی ممالک سمیت چائنا نے بھی ڈرونز کے لیے ٹرمپ کے بیٹے کو جو ہے وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ اپنے ہتھیار جو ہے مزید بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنی زیادہ انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے. ہر ملک اپنے دفاع کے لیے, اپنے آپ کو دفاعی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات کروا رہے ہیں. اور یہ جنگ ہی اس لیے کی گئی تھی کہ یہاں پر جو خطے کے لوگ ہیں یا پھر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ انویسٹ کریں, اپنے ہتھیار وغیرہ خریدیں. لوگ کہتے ہیں ٹرمپ پاگل ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاگل ہے, کیونکہ اتنے بڑے ملک کا کسی نے اگر صدر بنا دیا ہے تو ایک صاحب بتا رہے تھے جو یہ اسٹاک کے بزنس کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ خود بہت بڑا انویسٹر ہے اور وہ اس قسم کے بیانات دے کے مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے, جس سے اس کو بے تحاشا پروفٹ فائدہ ہوتا ہے. اور سر ایک اور بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو وائٹ ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ معاملات وہیں پہ بیٹھ کے طے ہوتے ہیں اور وہی جنگ کی پریڈکشن کرتے ہیں کہ کب تک چلے گی کب تک نہیں چلے گی. تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو اندر کے لوگ ہیں وہ بھی بہت پیسہ لگا رہے ہیں, شرطیں لگا رہے ہیں, اس پہ پیسے کما رہے ہیں, انفارمیشن دینے کے پیسے لے رہے ہیں, تو ان کا تو کاروبار چلا ہوا ہے. یہ کاروبار ان کا چلا ہوا ہے, ہمارا ٹھپ ہوا ہوا ہے. 3 دن پہلے سے ہم اپنا پاکستان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت مشکلات ہے, اس پہ اگر ہم بات نہ کریں تو ہمارے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بڑی زیادتی پیش کرتا ہوں تاجروں پہ جو اور دہاڑی دار پہ جو روزانہ کے 1000 روپے 500 روپے کما کے گھر لے جاتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے اس لیے کہ یار اتنا بڑا کام پاکستان کر رہا ہے دنیا میں امن لانے کا, وہ اپنی کنٹریبیوشن دے رہا ہے اس معاملے میں. اور کل سے بند ہے ساری دکانیں, بازار, اڈے. اچھا سر, یہاں پہ تھوڑا سا ہم لوگ بات کریں گے اور ہم جو ہمارے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی, اور ہو سکتا ہے کہ آگے دنیا میں بھی یہ دیکھا جائے تو ان کو ہم بتا دیں کہ پاکستانی عوام کی بھی سیکریفائسز ہیں اس جنگ کو رکوانے میں اور خطے میں امن پیدا کرنے میں. وہ اس لیے ہیں کہ جب پہلے بھی یہ پہلا دور ہوا تھا تو تب پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا تھا, ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ جو بھی ریڈ زون میں جتنی دکانیں, ریسٹورینٹ, مارکیٹس اور پلازے تھے سب کو بند کر دیا گیا تھا, اور بالکل لاک ڈاؤن تھا, کیونکہ سیکیورٹی کے ویسے ہی پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی رسک پہ ہے, لیکن ہم نے اپنے فارن ڈیلیگیشنز کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے سب پاکستانیوں نے, یہاں خاص طور پہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کی بڑی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا. سڑکیں بلاک کر دی گئی. پاکستان میں اور اسلام آباد میں ویسے پیٹرول اتنا مہنگا ہے تو لوگوں کو اپنے ضروری کاموں کے لیے بہت لمبے لمبے روٹ اختیار کرنے پڑے, اور اسکولز بند کر دیے گئے, ورک فرام ہوم کر دیا گیا, اسکولوں میں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے اس کو معطل کر دیا گیا. آج ہمارے جو ریڈ زون میں عدالتیں عائشہ ان کی کاؤز لسٹیں منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی وہ لوگ جو ہمارا عدالتی نظام کا پہیہ جو ہے وہ بھی جام ہو گیا. اور اگر اب کی بات کریں جب دوسرا دور, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ خود آئیں گے, تو ٹرمپ کی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی بھی بہت ہائی الرٹ جو تھی وہ کرنی تھی, تو اسی حوالے سے ہمارا جو ہے وہ پلان تشکیل دیا گیا ہے. اور اگر آپ کو بتائیں پرسوں سے راولپنڈی کے جتنے ہاسٹلس تھے وہ خالی کروا لیے گئے, کامبنگ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری کیا, اور خالی کروا لیے گئے ہاسٹل, سر ہوٹل تو کروا ہی لیے گئے تھے, ہاسٹل بھی خالی کروا لیے. بلکہ وہاں پہ جو موجود بچیاں تھیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس یعنی کہ 10-11 بجے پولیس آ گئی وہاں ہاسٹل خالی کروانے کے لیے. انہوں نے بڑا شور ڈالا کہ ہم اس ٹائم کہاں جائیں, نہ ہم اپنے گاؤں جا سکتے ہیں, نہ اپنے شہر جا سکتے ہیں, نہ کسی رشتہ دار کے گھر. پلانرز کو آفرین ہے کہ پہلے اڈے بند کرتے ہیں بعد میں ہاسٹل خالی کرواتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اسٹوڈنٹس کی بھی یہاں پہ ہم نے قربانی یاد رکھنی ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے. اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں بہت سی یونیورسٹیز میں ان کے مڈ ٹرمز چل رہے ہیں, اور بہت بری طریقے سے ان کی جو ڈے شیٹ ہے وہ متاثر ہوئی ہے, ان کی اسٹڈی متاثر ہو رہی ہے, ان کے پیپرز متاثر ہو رہے ہیں, روڈز متاثر ہو رہے ہیں, لوگ متاثر ہو رہے ہیں. آج منڈے تھا, فرسٹ ورکنگ ڈے تھا, لیکن آپ اسلام آباد کو دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ ریڈ زون ہے وہ بالکل خالی ہے. تو یہاں پہ ان شہریوں کی ایفرٹس کو کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا. پورا پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں سفر کر رہا ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں جو ایران نے آخر میں ایک پازیٹیو بات بھی کی ہے, انہوں نے وہ یہی کہا ہے کہ ہمیں گارنٹیز چاہیے
ہم لڑنا نہیں چاہتے, اپنے عوام کو امن دینا چاہتے ہیں, خطے کا امن کو ہی انشور کرنا چاہتے ہیں. اگر چائنا, رشیا یہ مل کے ہمیں کوئی اسٹرانگ گارنٹی دیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوچا جا سکتا ہے اس پہ. ویسے بھی امریکہ کے آنے میں بھی ابھی 24 گھنٹے باقی تھے. اس دوران یہ تینوں ملک پاکستان, چائنا, رشیا ورکنگ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کا ڈیلے آ جائے. ہم نے پہلے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ ڈیلے آ سکتا ہے, تو لیکن یہ مذاکرات آگے بڑھیں. امید کرتے ہیں بہتر کی, اور دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو, دنیا میں امن قائم ہو. وزیر خارجہ نے ابھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم نہیں آ رہے. تو اس کے بعد جو ہماری وزارت خارجہ ہے اور وزیر خارجہ ہے, انہوں نے ایکٹیویٹیز بڑھا دی ہیں. کال پہ امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے بھی بڑھا دیے ہیں, اور وہ ایک پھر کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ معاملات طے کر کے ان کو بلایا جائے مذاکرات کے لیے, اور مذاکرات کو حل کروانے کی کوشش کی جائے. اور سر نے جیسا کہا کہ کوئی نہ کوئی گارنٹی چاہیے ہوگی ایران کو. جب تک کوئی ٹھوس گارنٹی نہیں دیتا امریکہ کے حوالے سے ایران کو, تو ایران جو ہے وہ اس ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ہاں ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ محنت جو کی ہے پوری دنیا نے, اور پیسہ بھی خرچ کیا ہے, وقت بھی اور محنت بھی, تو وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے آخری جب کہتے ہیں کہ کنارہ ایک ہاتھ پہ رہ جائے اور وہ پھر چھوٹ جائے, دوبارہ ڈوبنے کو تو پریفر نہیں کریں گے. اور نہ ہی چائنا اور رشیا جیسی بڑی طاقتیں اور پورا خطہ یہ چاہے گا کہ اس آبنائے ہرمز پہ کے لیے امریکہ کا کنٹرول ہو جائے. تو وہ اپنے مفاد کے لیے بھی آگے آئیں گے, اور امریکہ اور ایران کو امن کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ابھی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کہ ایران نے انکار کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی, جو بھی صورتحال ہوگی عائشہ سے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اجازت لیتے ہیں, اجازت دیجیے عائشہ ناز اور راشدیپ کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے. دیکھتے رہیے گلوبل وائس ٹیلی ویژن چینل, لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.